السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، اور تمام دشمن رسول غدار رسول جوتے کی نوک پر۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو دیو کے بندے ہیں وہ جوتے کی نوک پر۔ آپ تمام حضرات نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کے مفتیوں کی حقیقت اس چینل سے آپ کو سننے مل جائے۔ وہابی دیوبندی اپنے کفر کو اپنے منہ سے اگل دیتے ہیں، بعد میں ان کو پھر جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کر دیا تو گالیاں بکواتے ہیں، دھمکیاں دلواتے ہیں، گنڈے موالیوں سے بدتمیزی کراتے ہیں۔ جو ان میں اچھے اچھے پوسٹ والے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو روکو کسی طرح سے۔ کوئی پولیس والا بن کے آتا ہے، کوئی داروغہ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی کچھ بن کے آتا ہے، کوئی گریجویٹ بن کے آتا ہے۔ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ میں آخری دم تک کرتا رہوں گا۔ مجھے کسی کی دھمکی سے کوئی ڈر نہیں ہے، بس تمام مومنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات اس ناچیز کے لیے دعا فرمائیں، اور وہابیوں دیوبندیوں کے اندر جو زہر ابل رہا ہے، اور جو میں ان سے وہ زہر اگلواتا ہوں، بس اس کو آپ حضرات اس چینل سے سنتے رہیں۔ نور حسن رضوی نیٹ ورک ایسا چینل ہے جو ہمارے اوپر لگایا ہوا الزام میں انہی کے گلے میں ڈال دیتا ہوں، میں انہی کے گلے میں فٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی رہتے ہیں تو وہاں وہاں کچھ ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے کہ جو حالانکہ سنی ہیں مگر بدعقیدوں کا ساتھ دیتے ہیں، بدعقیدوں کا ساتھ دیتے ہیں، یعنی دشمنان رسولوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر خود اللہ رسول کے دشمنوں کا ساتھ دے، کیا ایسے انسان کو، کیا ایسے شخص کو غدار رسول نہیں کہا جائے گا؟ کیا ایسے شخص کو غدار نہیں کہا جائے گا؟ بتائیے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے دشمنوں کو ساتھ دیتے ہیں، دشمنوں کا جو ہے ساتھ نبھاتے ہیں، دشمنوں کی ہیلپ کرتے ہیں، دشمنوں کے پکش میں بولتے ہیں، ایسے انسان کو کیا کہا جائے گا؟ ذرا مسلمانوں بتایا جائے۔ خیر، میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر ہمارے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی انہی جیسا غدار رسول ہے۔ خیر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو لوگ دشمنان رسولوں کو بچانے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ دشمنان رسولوں کو اگر برا کہا جائے تو ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ جتنا غدار رسول کو برا نہیں لگے گا، سننے والوں کو برا لگتا ہے۔ ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی کیا یار مسلمانوں کو غلط کہہ دیا، ارے جناب آپ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے پھر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ رہے تو کیا مسلمان کہلائے گا؟ حضور کی وہ حدیث بھول گئے؟ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے بیوی بچے اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک میں اس کے لیے سب سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤں، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ارے تو پھر ایسے لوگ کہاں سے جو ہے مومن ہو گئے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں؟ اور پھر ایسے لوگوں کا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، تو کہاں ہے ان کا ایمان یار؟ کہاں ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو تو جگانے کے لیے دن رات ہم اور آپ سب محنت کرتے ہیں نا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی شان میں بدکلامی کرتے ہو یا بدکلامی سنتے ہو، یار کہاں غیرت مر گئی؟
کلمہ نماز کا نام لے کے ایمان لوٹتے ہیں مسلمانوں کا. ارے نماز تو مسلمانوں کی ہے، وفادار رسولوں کی ہے. ارے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. جن کا ایمان نہیں ہے ان کی نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ خیر مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میرا کام صرف بتا دینا تھا، کسی کو منوانا میرا کام نہیں ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت نسیم بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بزرگوں کی دعائیں ہیں حضرت. ارے حضرت اچھا، کیا ہو گیا؟ میں دو تین دن سے آپ سے سمپرک کرنے کے لیے پریشان تھا. اچھا حضرت فرمائیں. اپنا جو پروڈکٹ جو ہے تیل بال جھڑنے کا، جی جی جی، چھتیس گڑھ منگانا چاہے تو کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں آ جائے گا حضرت، وہاں بھیجا ہے کئی جگہ. تو اپنے کو چاہیے. اچھا حضرت. گھر میں ہماری بچی ہے اور پریوار کے بال جو ہے جھڑتا ہے. اچھا، جی، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا حضرت؟ اس کے لیے حضرت آپ وہاں کا پورا مکمل ایڈریس بھیجیے، پن کوڈ بھیجیے، پن کوڈ نمبر جو ہوتا ہے، جی جی اور اپنا موبائل نمبر، ایک نمبر ہو یا دو نمبر ہو. جی جی. ہاں، اور اگر وہاں کوئی کوریئر سروس ہو تو اس کا ایڈریس دے دیجیے، یا پھر جو ہے کوئی وہاں پوسٹ آفس ہو تو اس کا پورا ایڈریس دے دیجیے. پوسٹ آفس ہے حضرت، کوریئر سروس تو نہیں ہے یہاں. پوسٹ آفس ہے وہاں؟ جی جی. تو پوسٹ آفس کا جو ہے کتنا دور ہے آپ کے یہاں سے؟ پوسٹ آفس اپنے یہاں سے 14 کلومیٹر ہے. ارے بہت دور ہے. نہیں، مطلب ویسے پوسٹ آفس تو اپنے گاؤں میں بھی ہے. ہاں تو گاؤں لیکن والے کا ایڈریس دے دیجیے. جی جی. ہاں، اور پیمنٹ کا کیسے ہوگا؟ وہ فون پے کر دینا حضرت. چلیے ٹھیک ہے. ہاں، وہ جو دوسرا والا ایک نمبر ہے 84 390 جی جی 69 650، جی جی. اس پہ آپ فون پے کر دینا نسیم بھائی. چلیے ٹھیک ہے حضرت. اور بتائیے. ہاں بس الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے حضرت. اور چلوں کے پلوں سے کیسا ابھی سمپرک پڑ رہا ہے؟ ہاں حضرت، اسی سے رات بات چل رہی تھی، آپ کا کال آ رہا تھا. جی جی، وہی رات میں بتایا تھا گھر ہے. آ گیا تھا ایک دماغ خراب کرنے کے لیے. جی، ہمارے نور حسن بھائی ہیں جو بال نہیں جھڑنے کا دوائی ویسے دیتے ہیں، جی تو بتایا کہ ٹھیک ہے سمپرک کیجیے، اگر ایسا ہو تو منگائیے. ہاں تو اسی وقت میں گھر سے سمپرک کیا تھا آپ کو. جی. اور حضرت ایک چیز بتائیے، جیسے جس کے بارے میں کنفرم اپنے کو پتا نہ ہو کہ یہ وہابی ہے، جی ویسے وہابیوں کے ساتھ رہتا ہے، ہاں. تو اس کو سلام کلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ان لوگوں میں 85% سے بھی زیادہ لوگ ان میں رہتے ہیں دھوکے میں، جانے میں. کہ دراصل ہمارے گاؤں میں دو ایسے شخص ہیں ہاں جو فاتحہ درود وغیرہ سب کراتے ہیں، پر وہابیوں کے ہاتھ سے ان کے رشتے داری ہے. ہاں، تو ان تو لوگوں کو آپ سمجھائیں، بتائیں. نہیں، سمجھانے بتانے کے باوجود بھی اس سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے نہیں تو بات. پھر وہ سمجھدار ہیں اور جان بوجھ کر ان کے ساتھ ہیں. مانے دکھاوے کے لیے ہم لوگوں کے ساتھ ہے نا. دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. وہی ہے جو جس طرح جو ہے کسی بھی محکمے میں غدار لوگ ہوتے ہیں نا، جی جی. اسی طرح یہ مسلمانوں میں غدار ہیں. ایسے کر کے مانیے. اور کچھ جماعت کے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی انہی کے یہاں ٹھہرتے ہیں. ہاں ہاں، بس وہی ہے. جیسے کہ کوئی بھی محکمے کو لے لیجیے آپ، جی جی آج کل انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. غریبوں کو لوٹنے والے لوگ پیدا ہو گئے. جی جی. کوئی سے بھی محکمے کی بات کر لیجیے. ہاں، دو تین جماعت آج والے کل آئے تھے. ہاں، کچھ ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں اور کچھ ڈاکٹر بڑے دلال بن گئے ہیں، غریبوں کا پیسہ کھاتے ہیں. جی جی. غریبوں کا علاج پیسے لے کے، اور امیروں کا علاج جو ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، پولیس محکمے میں جی جی. کچھ لوگ خود قانون سے غداری کرتے ہیں، ہندوستان سے غداری کرتے ہیں. بغیر غداری کے، بغیر دلالی کے، بغیر پیسے کے جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتے. جی اسی طرح بہت سارے وکیل جھوٹا کیس لڑتے ہیں. جی. اسی طرح بہت سارے جو اناج آتا نا، کسانوں کا اناج، اس میں غداری کرتے ہیں. جی آتا ہے کتنے کا، پیسے لیتے ہیں کتنے، جانے کا ہے کتنا، دیتے ہیں کتنا. جی. مطلب ہر جگہ غداری، ہر جگہ ملاوٹ. اور یہاں تو یہ دین سے ہی غداری کر بیٹھے. جی. یہ نا بھائی، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، اسی نبی کے دشمنوں کے ساتھ رہتے ہیں.
جی تو یہ غداری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جی ان کو بتانے کے باوجود کہ یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. کم سے کم سرچ کر کے تو دیکھنا چاہیے نا، تحقیق کر کے دیکھنا چاہیے نا. ہم اگر کوئی حدیث بتائیں، کوئی بات بتائیں، کوئی قرآن کی بات بتائیں، کوئی چیز بتائیں، ہمارے عالم تو کہتے ہیں نہیں تحقیق کرو، ایسے مت مانو. اللہ نے، اس کے رسول نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے تحقیق کے ساتھ جو ہے ماننی چاہیے. کوئی اگر کوئی بات آپ کے سامنے کہے تو اس کی تحقیق کرو. جی جی ارے بتا رہے ہیں تو تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس سے بڑی غداری کیا ہوگی کہ وہ اپنے نبی اور اپنے رب سے جو ہے غداری کر رہے ہیں. جی جی نبی اور رسول سے غداری کرنے والا کتنا بڑا جو ہے شیطان ہوگا. جی جی کچھ جماعت آئے ہوئے تھے ان کے یہاں، جی. تو جیسے اس وقت جمعہ کی نماز میں ہی پڑھاتا تھا اپنے گاؤں میں. اچھا. تو دوپہر کو قریب 12 بجے آئے ہمارے محلے میں. جی آنے کے بعد پوچھے کہ نماز یہاں کون پڑھاتا ہے، تو بتایا کہ فلانا پڑھاتا ہے. جی تو میرے کو بلایا گیا وہاں، تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم لوگ یہاں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی تو میں بولا بالکل آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک مسلمان پوچھ ہی نہیں سکتا ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں، جمعہ کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں. جی اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے کو آپ کے ایمان میں شک ہے، اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں. جی اگر آپ پوچھ دیے تو ہمارا بھی ایک شرط ہے، اس پہ اگر آپ قائم رہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں میرے پیچھے نماز. تو بولے کون سی شرط؟ میں بولا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی، یہ سب جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کو اگر اپنی زبان سے کافر کہتے ہیں جی تو آپ بے شک میرے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہوں. جی تو بولے یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں بولا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ جملہ درست ہی نہیں تھا حضرت، جیسے کہ آپ نے کہا. جی جس طرح سے آپ نے ان سے کہلوانے کی کوشش کی، یہ جملہ درست ہی نہیں ہے. نہیں، اسی طریقے سے میں بولا تھا جو ہاں، میرے تو پاس علم آپ تھا. کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں ان کو کیا مانتے ہیں؟ مولوی اشرف تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم ننوتوی، خلیل احمد امیٹوی. ان لوگوں کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ان کو مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ جی یہ کہنا تھا آپ کو، نہیں، میں اسی طریقے کہلوانا نہیں تھا، سے. ان کے دل کی بات لینی تھی. جی جی ہاں. تو پھر وہاں سے چلے گئے سننا، کچھ دور سننا پڑتا ہے اپنے گاؤں سے. جی وہاں بھی ان کو جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں دیے، مسجد میں گھسنے نہیں دیے. ماشاء اللہ، ایسے ہی مسلمان ہونے چاہیے. اس کے اگر بعد ایسے مسلمان ہر جگہ ہو جائے نا جی تو ایسے لوگوں کے لیے مسجدوں میں جگہ نہیں. پھر وہی دور آئے گا کہ میرے آقا نے جو بھگایا تھا نا مسجد نبوی سے نکال کے. جی جی ہاں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے پھر ایک اور مسجد بنا لی تھی شیطانوں نے. جی جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا کے ان کی مسجد کو پھنکوا دیا. حضور نے حکم کیا کہ جاؤ ان خبیثوں کی مسجد کو پھونک دو، جلا دو. جی جی میں بھی سے تو ان لوگوں کی مسجد نہیں، جہاں پہ دین کے خلاف سازشیں رچائی جائیں، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی سکھائی جائے، جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین سکھائی جائے، وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ اللہ کا گھر نہیں ہوتا. مسجد کہتے ہیں اللہ کے گھر کو. تو جہاں پہ دین کے ہی خلاف سازشیں کی جائیں جی جی تو پھر وہ اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ندوہ ہو سکتا ہے ہاں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں رچائی جاتی ہوں. جی. جیسے حضرت اپنا کاروبار جو ہے جی کھیتی باڑی کا ہے حضرت، آپ جیسے کے پاس مان نا؟ لیجیے. جی اچھا ماشاء اللہ. ویسے میں امامت وغیرہ سے بھی چھوڑ دیا، میں نے 10-20 سال ہو گیا میرے کو اس لائن سے ہٹے ہوئے. اچھا تو میں کھیتی باڑی لائن میں ہوں. جیسے کہ مان لیجیے ابھی گرمی کے سیزن میں کریلا، کھیرا، یہ سب کا پیدا کروں گا. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر برسات میں آپ کا پھر لوکی وغیرہ چلے گا. جی پھر ابھی اس سیزن میں مٹر چل رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ویسے آپ کی دعا سے اپنے کاروبار اچھا ہی چل رہا ہے. اگر دین کے خاطر کچھ ایسا ضرورت پڑے تو بے جھجک بتا سکتے ہیں. آپ کے ادھر کسی کو ضرورت پڑے تو آپ وہی مدد کیجیے گا. نہیں، انشاءاللہ یہاں تو مدد ویسے کرتے ہی ہے. ہاں، اور بھی وشیش کوئی ایسا ضرورت پڑے تو تب کی بات. بس دعا کیجیے، دعاؤں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا تو ہمیشہ کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. جب سے آپ کا یوٹیوب چینل میں آپ کا جب سے گفتگو سنتے ہیں تب سے آپ کے پرتی جو ہے دعائیں نکلتی ہے. جی بس میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میرے جو مسلمان بھائی ہیں
जी जी वो मेरे घर का खर्चा चलाने के लिए बस मुझसे मैं जो ये तेल जो है देता हूँ, और जी ये जी सैयद आले रसूल ने जो है ये दिया है, और माशाअल्लाह बहुत फायदा भी है। और जब आपको फायदा हो इसे लगाने के बाद तो आप मुझे बताइएगा भी कॉल करके। इंशाअल्लाह। हाँ, और हजरत जैसे दर्द बस इतना ही बहुत है कि जो मोमिन लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, वो जी कम से कम एक बार मंगा के इसको यूज करके देखें जी। कि और इसका जैसे कैसा फायदा है, कैसा रिजल्ट है इसमें, जो है अल्लाह ताला ने जो शिफा रखी है अपने जी जो है महबूब के घराने के सदके, क्योंकि ये सैयद आले रसूल की दी हुई दुआ है। जी जी हाँ, बस यही बहुत है, यही मेरी मदद है। मैं किसी से भी कुछ नहीं कहता हूँ, जी मुझे अपने लिए कोई जरूरत ही नहीं है, जी। मगर घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए हजरत। हाँ, तो मैं पूरा दिन ही बात करता रहता हूँ, किसी न किसी का फोन आता ही रहता है, जी तो मैं जी किसी की मजदूरी नहीं कर सकता हूँ। जी। किसी का वैसे काम करता था तो कई सारी बातें सुनने को मिलती थी कि यार फोन पर ही लगा रहता है। हम्म। और जैसे आज सुबह से शाम तक मैं वैसे आप ही का यूट्यूब में सुना करता हूँ खेत में। जी दिन भर खेत में ही रहता हूँ, बस जोहर के टाइम घर जाता हूँ जी और शाम को वैसे असर का वक्त तो यही हो जाता है, प्लाट में ही, खेत में ही। जी मगरिब के टाइम पहुँचता हूँ घर। जी। तो जैसे हजरत दर्द वगैरह का भी कुछ दवाई देते हैं क्या? हाँ हजरत। जैसे हमारे घर में परिवार को जो है जी। घुटना से नीचे और पीठ में दर्द करता है। अच्छा अच्छा, तो हजरत उसके लिए मैं एक जो है आसान चीज बता देता हूँ। जी आप डब्बे वाली खजूर खरीद लीजिए वहीं से, जी। और उसको दूध में पका के खिलाइए। दूध में पका के ना? हाँ हजरत, तो दूध उसको पी लीजिए और उसको खा लीजिए। जी जी। हाँ, तो वैसे 1 महीना करके देखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दर्द तो खत्म हो जाएगा। सुबह शाम लेना पड़ेगा? जैसे जो है आपको बेहतर लगे, दोनों टाइम ले लें तो और अच्छा है, तो यदि दोनों टाइम नहीं तो लेते कम हैं से तो कम एक टाइम तो ले ही लें रात को सोते समय। एक टाइम जैसे लेते हैं तो कैटो खजूर लेना पड़ेगा? उसमें एक पावर दूध ले लीजिए, पावर जी या आधा किलो, जितना भी आप मतलब अपने घर की भैंस होगी जी जी। तो आधा किलो में डाल लीजिए, 2-3 बंदे करके पी लीजिए। कितने बंदे हैं घर में, सबको पिलाइए, नुकसान देने वाली चीज नहीं है। नहीं, घर में वैसे हम लोग 4 हैं हजरत। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक लड़का एक लड़की और हम लोग 2 परिवार। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो पहले उनके लिए करके देखिए, ठीक है। और वैसे भी दूध तो ताकत वाली चीज है, जी अल्लाह की जी। दी हुई नेमत है। नेमत है जी। हाँ, दूध और पूत बड़े नसीब वालों को मिलते हैं। जी। अच्छा बहरहाल, हजरत, अपना एड्रेस जो है इसी नंबर में व्हाट्सएप कर दूंगा, चल जाएगा ना? नहीं हजरत, वो जो मैंने दूसरा वाला नंबर बताया आपको, अच्छा वो नंबर एक बार से फिर बताइए तो। हाँ ठीक है, मैं उसी या नंबर तो पे आपको कॉल करूंगा। चलिए ठीक है। 84 84 390 84 390 69 650। 69 650। हाँ हजरत। ठीक है हजरत। जी, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हजरत, आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह मैं तो हमेशा आपके प्रति दुआ करता हूँ। इस गुनाहगार के लिए दुआ करें। जी जी। वैसे आज ही मैं आपको अपना एड्रेस जो है इसमें व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा अच्छा हजरत। जी ठीक है हजरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह हजरत। ज़मीने वहाबी पे अहमद रज़ा ने, ज़मीने वहाबी पे अहमद रज़ा ने है बरपा किया ज़ल्ले ज़लाता जिवाले, है बरपा किया ज़ल्ले ज़लाता जिवाले, तेरी शान सल्ले अला ताजवाले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔